یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں میرا اللہ فرما رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ارے جس امانت کو زمین و آسمان اٹھانے سے قاصر ہو گئے، اللہ نے اس کو انسانوں کے قلب پر اتارا ہے اور انسانوں کے قلب کے اندر وہ محفوظ ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری قدرت پہ کائنات نے لی، اور قرآن نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے، جس کو سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، وہ قرآن، جو قرآن صحابہ اکرام اور پوری عالم کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر کے آیا تھا، جو قرآن سارے عالم کے لیے ہدایت بن کر کے آیا تھا، آج وہ قرآن ہماری زندگی سے نکل گیا۔ آگے آ جائیے، عمیر صاحب آگے آ جائیے، ان کو آگے بلا لیجیے، یہ آپ کے صاحب کے دوست ہیں، صاحب میں پڑھتے مدرسے سے، بلا لیجیے آگے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ قرآن سارے عالم کے لیے ہدایت بن کر کے آیا تھا۔ یہ قرآن ایمان والوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن غیروں کے لیے ہے، قرآن غیروں کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن ایمان والوں سے مخاطب ہے، 89 مرتبہ قرآن ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اور قرآن ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، وہ اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو اللہ دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، وہ کیا جس اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، جس اللہ نے ہماری زبان پر ایمان والے بول جاری کرائے، کیا وہ اللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ لیکن اللہ ہم سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے 89 مرتبہ مخاطب ہے، اور کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ میرے محترم بزرگوں، جو قرآن سارا کا سارا ہم سے مخاطب ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری عمریں بڑی ہو گئی، ہم بڑھاپے کے قریب پہنچ گئے، لیکن اس قرآن کو ہم پڑھنا نہیں جانتے، اس قرآن کو ہم پڑھنا نہیں جانتے، جو قرآن سارے عالم کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، جو قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب قرآن شریف پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، جو قرآن ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی تھا، جس قرآن کو سن کر عتبہ و شیبہ جیسے پکے کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن آپ قرآن پاک کی تلاوت میں دل نماز کے اندر فرما رہے تھے، اس کو سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا اور جا کر اپنے گھر میں سو گئے۔ اس قرآن کو ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کر نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جو قرآن ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی تھا، اس قرآن کو ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ میرے محترم بزرگوں، نہ قرآن کو ہم پڑھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن کے پڑھنے والوں سے ہمیں وہ محبت و لگاؤ بھی نہیں۔ ہم دنیا کے فنون سیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے فنون ہم حاصل کر لیں اور دنیا کے فنون ہم سیکھ لیں۔ میرے محترم بزرگوں، دنیا کے سارے فنون یہ کوئی علم نہیں ہے جس کو ہم علم سمجھتے ہیں، یہ دنیا کے سب علم فن ہے، کوئی بھی علم اس کو نہیں کہہ سکتا۔ علم تو دین کا علم ہے، جو قرآن مقدس ہمیں علم سکھا رہا ہے اور علم سیکھنے کی بات کر رہا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، ہم نے دنیا کے علوم کو، دنیا کے فنون کو ہم نے علم سمجھا، ہم نے اپنے بچوں کو اچھا پڑھایا، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، لیکن قرآن کی تعلیمات سے ہمیں گورا رکھا۔ جو بچے ہماری گود میں پل رہے ہیں اور جن کے لیے ہم دن رات نہیں دیکھ رہے ہیں اور جن کے لیے حلال و حرام نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، کل قیامت کے میدان میں یہ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے، ہمارے رب کے سامنے کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے ہمیں اچھا کھلایا، اچھا پہنایا اور دنیا کے فن ہم کو سکھائے، لیکن ہم کو قرآن کی تعلیمات سے ہمیں گورا رکھا۔
ہمارا کیا جواب ہوگا وہاں پر جب ہمارا لخت جگر، ہمارا نور نظر، ہمارا گریبان پکڑے ہوئے ہوگا اور ہم سے مطالبہ کر رہا ہوگا، اس وقت میں ہمارا کیا جواب ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں، ہم کتنے بھی بڑے منصب پر پہنچ جائیں اور کتنے بھی بڑے مقام و مرتبے پر پہنچ جائیں، یہ دنیا کے مقام و مرتبے اور دنیا کی ڈگریاں یہ ساری کی ساری قبر کے کنارے تک محدود ہیں۔ قبر کے اندر کام آنے والی چیز اور آخرت کے میدان میں کام آنے والی چیز یہ قرآن کا علم ہے، یہ علم دین ہے۔ میرے محترم بزرگ، مدارس کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی ہڈیاں کس جاتی ہیں، 9 سال محنت کر کے وہ عالم دین بن کر کے جب مدرسوں سے نکلتے ہیں اور ہم ان کو ملامت کے نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ٹکڑوں کے محتاج ہیں، یہ ہمارے دیے پر پلتے ہیں، قطعی تمہارے دیے پر نہیں پلتے۔ کل قیامت کے میدان میں ہمارا اللہ منادی سے آواز لگائے گا، این الائمہ، این الفقہاء، این المؤذنون، کہاں گئے مسجد کے امام اور کہاں گئے علماء اور کہاں گئے مؤذن؟ ان کو بلاؤ، ان کو مخلوق سے چھانٹ کر الگ کرو۔ آج مخلوق ساری کی ساری حساب دے گی اور یہ عرش کے سائے کے نیچے کے ناشتہ کر رہے ہوں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کا علم سکھایا اور دنیا کے فن سکھائے، کل قیامت کے میدان میں حافظ صاحب کو حکم ہوگا کہ حافظ صاحب قرآن کے پڑھنے والے، علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لینے والے، جاؤ اپنے والدین کو لے کر کے آؤ، ان کو تاج پہنایا جائے گا، ان کو جوڑے مرحمت کیے جائیں گے اور تم کو پڑھنے کو کہا جائے گا۔ تمہارا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت کو پہنچو، اور جاؤ جنہوں نے تمہارے کلام پاک ختم کرنے پر خوشیاں منائی تھی اور تم کو سینے سے لگایا تھا، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، اپنے خاندان میں سے ایسے 10 آدمیوں کو چن کر کے لے کر کے آؤ اور ان کو جنت کے اندر داخل کراؤ، ان کو جنت کے اندر داخل کرو۔ اب انجینئر صاحب کی انجینئرنگ کہاں چلی گئی، ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری فیل ہو گئی، پراپرٹی ڈیلر صاحب کی پراپرٹی کام نہیں آئی، تاجر صاحب کی تجارت کام نہیں آئی اور بڑے بڑے عہدیداروں کی عہدے کام نہیں آئے۔ اب پتہ لگا کہ حافظ صاحب کیسے تھے، جن کو ہم نے ملامت کے نشانہ بنایا اور جن کو ہم نے ٹکے کا محتاج بنایا۔ کل قیامت کے میدان میں یہ علم دین سیکھنے والے علماء جو ہمارے سر کا تاج ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اب یہ عالم صاحب سے حکم ہوگا کہ آپ جائیے اور اپنے گھرانے کے ایسے 70 آدمیوں کو لے کر کے آئیے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو آپ جنت کے اندر داخل کرا دیجیے۔ اب کہاں چلی گئی عہدیداروں کی اور کہنے والوں کی ڈگریاں اور ان سب کے فنون کہاں چلے گئے؟ کوئی کام آنے والے نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانا ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، قرآن کا حافظ بنانا ہے، علم دین سکھانا ہے، عالم بنانا ہے۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں، ہمارا جنازہ رکھا ہوگا اور ہم اس قابل، میرا لڑکا اس قابل نہیں ہوگا کہ پڑھ کر کے میرے جنازے کی نماز پڑھا دے، غسل دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارا جنازہ رکھا ہوا ہوگا، لیکن اگر ہم نے دین نہیں سکھایا اپنے بیٹوں کو، آنکھوں کا دیکھا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس گھر میں مٹی ہوئی، انتقال ہوا، باپ نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالا تھا اور دن رات نہیں دیکھے تھے، حلال و حرام نہیں دیکھا تھا، ہر طرح سے اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا تھا، لیکن جب اس کے نہلانے کا وقت آیا اور کہا گیا لوگوں سے کہ بھائی گھر کے اندر پانی گرم کر دو جا کر کے، تو گھر والوں کے الفاظ یہ تھے کہ ان کے نہانے کا پانی گھر کے اندر گرم نہیں ہوگا، لکڑی خرید کے لے کر آؤ اور نیا بھگونا لے کر کے آؤ، پانی باہر گرم کرنا گھر کے اور یہ بھگونا کسی فقیر کو دے دینا، اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن گھر والوں کے لیے ہم نے محنت کری ہے، یہ حال ہوگا آخر وقت میں۔ کوئی نہلانے والا آئے گا، اٹھا پکڑ پڑے مچائے گا اور نہلا کر کے جس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا شریعت کا، سنت کا اور فرض کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، ویسے نہلا کے چلا جائے گا۔ سب سے زیادہ بیٹا ہمارا قریب تھا کہ وہ ہمارے قریب ہوتا اور پڑھ کر کے ہمارے جنازے کی نماز پڑھاتا، ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتا، لیکن ہم نے اس کو اس قابل نہیں بنایا تھا۔ ہم نے تو اس لیے پڑھایا اس کو کہ ڈاکٹر صاحب خدمت خلق کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر پڑھنے کے بعد خدمت خلق کیا کرتے؟ لوگوں کی جیب کاٹنے والے اور بن گئے۔ انجینئر صاحب انجینئر بن کے خدمت خلق کریں گے، لیکن انجینئر صاحب انجینئر کیا بنتے؟ یہ تو لوگوں کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنے لگے اور ہم اپنے بچوں کو بزنس